Beloved brothers and sisters in Christ, مسیح میں عزیز friends, بھائیوں اور بہنوں، ladies and gentlemen, پیارے دوستو، this is Brother خواتین و Frank حضرات، speaking to you from the یہ بھائی Mission فرینک Center. آپ سے بین الاقوامی مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی By سے the grace مخاطب of ہے۔ God, I have the privilege خدا کے فضل سے مجھے گزشتہ 50 برس سے for the past خداوند کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ this year اس سال میرے لیے جیسے anniversary. ایک سالگرہ ہے۔ It was on April the 2nd, یہ 2 اپریل 1962 تھی 1962. جب سورج Sunrise, طلوع ہو رہا تھا۔ the sun was not yet up, سورج ابھی just at چڑھا نہیں تھا، dawning نئے دن کی پو پھٹ رہی تھی when the Lord جب خداوند نے مجھے بلند آواز سے پکار کر کہا، saying, My servant, میرے خادم، your time اس شہر کے لیے تمہارا وقت بہت جلد پورا ہو جائے گا، I will send you میں تمہیں دوسرے شہروں میں بھیجوں گا my word. تاکہ میرے کلام کی منادی کرو۔ By the grace of God, خدا کے فضل سے I was obedient میں نے اس براہ راست direct آسمانی بلاہٹ calling اور حکم کی تابعداری کی، commission. So I اس لیے میں ان گزرے ہوئے بے شمار سالوں کے اندر اس فرمانبرداری کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں I was actually اور حقیقتاً وہی کچھ کیا preaching جو word of God as the مجھ سے کروانے کے لیے authority بلایا گیا تھا، only absolute that I اور خدا کے کلام کو ہی واحد اختیار اور واحد حتمی جان کر جو ہمارے پاس ہے صرف اسی کی منادی کی۔ much time on it, but I look back اس واسطے خدا کے فضل سے میں اس پر زیادہ وقت نہیں خرچ کرنا چاہتا۔ میں ان بیتے ہوئے 50 سالوں کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں۔ 155 ممالک میں سفر کر چکا ہوں۔ ان تمام برسوں کے دوران ہمیشہ ہر مہینے میں 2 ہفتے گھر گزارے اور 2 ہفتے 2 weeks چلا جاتا تھا، just sharing, صرف proclaiming اس ابدی خوشخبری کی منادی کرنے everlasting God. اور لوگوں تک اسے پہنچانے۔ This I do in the name اور دوستو، میں یہ خداوند کے نام میں as کرتا I hوں، said in previous sermons, اور جیسے میں نے گزشتہ پیغامات میں بھی کہا ہے، God gave جو خدمت Abraham was a very special blessing to me. خدا نے بھائی برہنم کو دی تھی وہ میرے لیے خاص برکت تھی۔ World renowned میں نے دنیا کے تمام مشہور و معروف right from مبشروں کو 50s جانتا ہوں، the 60s and on, این 50 کی دہائی سے اور 60 کی دہائی سے بھی آگے، with an outstanding لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس کی خدمت direct منفرد تھی، and commission براہ راست بلاہٹ اور اختیار کے ساتھ، already جس کو جون 1933 میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ جو پیغام اسے دیا جاتا ہے وہ مسیح کی دوسری آمد کا پیشرو ہوگا۔ forerun the second coming of Christ. So we do اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں brothers and sisters عزیز بھائی اور بہنوں that before کہ مسیح کی واپسی سے پہلے جس کا وعدہ یوحنا کے 14ویں باب میں ہے، اس سے پہلے کہ یہ وقوع پذیر ہو، this takes place, our ہمارا خداوند ایک کلیسیا کو باہر نکالے گا۔ out a church. There must be ایک تیاری کا وقت ہونا چاہیے، باہر نکلنے کا وقت، of ایک ایسا وقت جہاں متی 25ویں باب کی بلند آواز سے منادی کی جائے کہ دیکھو دلہا آ پہنچا، آؤ اس کے استقبال کو نکلیں۔ Go ye out to meet him. Only صرف وہی، and please اور مہربانی سے ناراض مت ہوں، صرف وہی جو دلہن کلیسیا کا حصہ ہیں سنیں گے bride church جو دلہا کہتا ہے، hear what the باقی bridegroom, تمام اپنی اپنی راہوں پر جاری رہیں گے۔ all the rest will continue in their own ways. In the spiritual, روحانی عالم میں بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ فطرتی what it is عالم میں ہوتا ہے۔ the natural. When, مثال کے طور پر for instance, a جب کسی سماج میں شادی کا اعلان ہوتا ہے a community,
تو پھر تمام عورتیں حسب دستور اپنا کام کرتی رہتی ہیں، مگر ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو کہ دلہن ہوتی ہے، اس کے پاس وعدہ ہوتا ہے، اس کے پاس دلہا کا وعدہ ہوتا ہے، وہ شادی کے اس عظیم کے دن کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح روحانی عالم میں بھی صرف وہی جو دلہن کلیسیا کا حصہ ہیں تیار ہوں گے، اس میں سے باہر نکل آئیں گے جو خدا کے کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتا، وہ کلام مقدس کے ساتھ صف راہ ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ خدا کا کلام پورا ہو جائے گا۔ مکاشفہ 19ویں باب کی 7ویں آیت، اور اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، نہ کہ باقیوں نے، صرف دلہن نے۔ اس لیے بہت سی کلیسیاں ہیں، بہت سے فرقے ہیں، مگر مسیح کی دلہن ایک ہی ہے جو برہ کی شادی کے عشائیہ کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اور اسی واسطے ہمارے خداوند نے متی کے 25ویں باب کی 10ویں آیت میں کہا، اور جو تیار تھیں شادی کی ضیافت میں چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ عزیزو، خداوند کی بلہٹ کے بعد مجھے معلوم تھا کہ مجھے شہر سے شہر جانا ہے، بر اعظم سے بر اعظم جانا ہے، اور میں رویا اور صرف دعا کی اور کہا، پیارے خداوند، مجھے اس قدر توفیق دے کہ وہ تمام لوگ جو میرے ہونٹوں سے تیرا کلام سنیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، میں دوبارہ انہیں تیرے جلال میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے خدا کا کلام آپ کو نہیں سنا رہا کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو کہیں کہ ایک بندہ تھا جس نے پروگرام میں ہمارے ساتھ خطاب کیا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ مخاطب ہوا۔ یہ کوئی بندہ نہیں تھا، یہ خدا کا کلام تھا جو اب تک قائم رہتا ہے۔ اور اسی طرح اعمال کے 20ویں باب میں پالوس رسول کہہ سکتا تھا، میں تمہیں خدا کی مکمل خوشخبری سنانے کے لیے نہ شرمایا۔ خدا کی مکمل خوشخبری میں ہر لفظ شامل ہے، ہر پہلو اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے ساتھ ہر وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا، ہر وعدہ خدا کا ہر وعدہ جو ان قوموں کے ساتھ کیا گیا جو ابراہیم کی مانند ایمان رکھتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک سیدھا نقطہ ہے، عزیز بھائیوں اور بہنوں، سچا ایمان خدا کے وعدوں میں لنگر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وعدہ نہیں ہے تو آپ کے پاس صرف مذہبی تصورات ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ ابراہیم کی طرف واپس جائیں تو پیدائش کی کتاب میں پہلے سے کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ ابراہیم خدا پر ایمان لایا۔ وہ ایمان کب لایا؟ جب خداوند نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، اب سے 1 برس میں جب میں واپس لوٹوں گا اور تمہاری بیوی کے بیٹا ہوگا۔ ابراہیم ہنسا، ابراہیم منہ کے بل گر پڑا، لیکن ابراہیم ایمان لایا۔ ابراہیم اس وعدے پر ایمان لایا جو خدا نے اس کے ساتھ کیا، اور پھر اس نے اپنے کمزور بدن کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سارا بچہ پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی ہے۔ وہ صرف ایمان لایا۔ اس نے حالات پر نگاہ نہیں کی، اس نے اس اندیکھے پر نگاہ کی
جیسے کہ وہ اسے دیکھے گا۔ بھید کہاں ہے؟ یہ اس وعدے کے اندر تھا جو خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے مہربانی سے یہ کبھی نہ بھولیں عزیز بھائی اور بہنوں، حتیٰ کہ اس سے پہلے کہ ہمارا خداوند اس دنیا کو چھوڑ کر گیا، اس نے کہا یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک باپ کا وہ وعدہ حاصل نہ کر لو۔ وہ سب کچھ جو خدا نے نئے عہد نامہ میں کیا، اس کا وعدہ پرانے عہد نامہ میں ہو چکا تھا۔ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت سے لے کر جہاں پہلا وعدہ ہے، جب ہمارے خداوند خدا نے کہا کہ خدا کی نسل عورت کے وسیلہ سے آئے گی تاکہ سانپ کے سر کو کچلے اور ہمیں مخلصی اور نجات دے۔ باغ عدن کے اندر سانپ نے ہوا کو بہکایا، اور یہاں پر پہلا سبق ہے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ شیطان نے وہی لیا جو خدا نے کہا تھا اور اسے تبدیل کر دیا، اس کے آگے سوالیہ نشان لگا دیا۔ ایک اور سوالیہ نشان، تم قطعاً نہیں مرو گے، کیا خدا نے کہا؟ شیطان آپ کو بحث میں ملوث کرتا ہے، لیکن خدا اپنا کلام، اپنا مودع کلام آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ عین افسیوں پہلے باب کی 13ویں آیت میں جا سکتے ہیں۔ سچائی کے کلام کو سننے کے بعد اور ایمان لائے، خدا نے ہمیں اپنے پاک روح سے مہر کر دیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بحث نہ کی جائے، کلام کے کسی ایک حوالے پر بھی بحث نہ کی جائے، بلکہ خدا کے کلام کے ہر لفظ پر اسی طرح ایمان لایا جائے کہ جیسے لکھا ہے، اور پاک روح کے وسیلہ سے وہ منکشف ہونا چاہیے، اور خدا کے کلام کے ایک حوالے سے دوسرے میں جائیں، کیونکہ خدا کا سارا کلام ہم آہنگی میں ہے۔ مسیح کی پہلی آمد کے موقع پر پرانے عہد نامہ میں سے 100 سے زائد وعدے پورے ہوئے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک مودع نبی تھا۔ مسیح کی پہلی آمد پر اس وقت کی پشت میں جو کچھ خدا نے وعدہ کیا تھا پورا ہو رہا تھا، اور حتیٰ کہ اگر آپ متی کے پہلے باب میں جائیں، یہاں یوں لکھا ہے تاکہ یہ پورا ہو، جب وقت آیا تو یہ پورا ہو گیا۔ لوکا کے 4 باب میں جب ہمارے خداوند نے پڑھا آج یہ نوشتہ پورا ہوا، نجات دہندہ کی پیدائش کے حوالے سے ہر کلام پورا ہوا، اس کی خدمت، اس کا دکھ اٹھانا، اس کی موت تک، پاتال میں اس کے اترنے تک، اس کے تیسرے دن جی اٹھنے پہ۔ زبور 16 میں، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، سب کچھ خدا کے کلام میں لکھ دیا گیا تھا، عین زبور 47 تک، جہاں اس نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صوت فرمایا۔ عزیزو، ہمیں سمجھنا چاہیے، پہلے خدا وعدے کرتا ہے، اور جب وقت آتا ہے جو اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے اسے پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ میں خدا کے وعدوں کی تکمیل کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اور میں، تو ہم لازمی ایمان لائیں۔ اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر خدا اپنے کلام کو ہمارے ساتھ کیسے پورا کر سکتا ہے؟ جب جبرائیل فرشتہ نے نجات دہندہ کے بارے میں مریم کے پاس خدا کا پیغام پہنچایا، تو خدا کا مقدس کلام کہتا ہے کہ وہ ایمان لائی، وہ ایمان لائی، اور جس لمحے وہ اس وعدے پر ایمان لائی تو روح القدس اس پر نازل ہوا، اور پھر خدا کا بیٹا پیدا ہو گیا، کلام مجسم ہو گیا۔ میں آپ کو دوسرے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں لے جانا چاہتا ہوں۔
کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں. by him through us. So اس لیے coming back آج اپنے مرکزی مضمون کی طرف واپس لوٹتے ہوئے today, the ہمارے خداوند کی مودا واپسی of our Lord. یوحنا 14ویں باب میں I go to prepare, میں جا کر جگہ تیار کرتا ہوں then I will اور پھر میں واپس لوٹوں گا اور تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں میں ہوں. عزیزو، the وقت time بہت قریب ہے. is very near. It's the end time. خدا کے کلام کے مطابق یہ اخیر زمانہ ہے. And if you اور اگر آپ متی 24واں باب، مرکز 13واں باب اور لوکا 21واں باب پڑھیں، 3 مرتبہ ہمارے خداوند نے یہ فرمایا، statement, جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو come to pass, then look up. پھر سر اوپر اٹھانا، Your redemption کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. near. Nobody knows, اس دن اور گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، but لیکن ہمارے خداوند نے کہا when you see کہ all جب these things, تم ان باتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو then it's near. تو پھر یہ قریب ہے، حتیٰ کہ دروازہ پر ہے. And our Lord, اور اس کے بعد ہمارے خداوند نے فرمایا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے but my word, لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. he اس made نے فرمایا statement, this جب تک یہ ساری چیزیں پوری نہ ہو جائیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. be fulfilled. Beloved, عزیزو، we are ہم ایک خاص پشت میں رہ رہے ہیں. very special generation. ہم ایک انبیانہ دور میں سے گزر رہے ہیں has come upon us, and Bible prophecy جس میں بائبل کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں، mainly خاص طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ. every true child غیر اقوام میں سے خدا کا ہر حقیقی فرزند اسرائیل سے محبت کرے گا، اسرائیل کو برکت دے گا، bless Israel, but مگر نہ ہی کوئی خدا کا فرزند کسی دوسرے مذہب کے شخص سے نفرت کرے گا. نہیں، ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، no, we love everybody. ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت کی، When God gave us ساری دنیا سے، پوری دنیا سے. just جب خدا نے ہمیں مخلصی دی تو محض صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ تمام قوموں کے لیے تھی. from Isaac and Jacob, اس نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو چنا، اس نے اسرائیل کو چنا تاکہ اپنے وعدے دے، what would تاکہ جو کچھ ہونے والا ہے but when Christ اسے پہلے سے بتائے. he died for all لیکن جب مسیح مرا تو ان سب کے واسطے ہوا جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے. Let us also realize اور عزیزو، and recognize ایک بات محسوس بھی کریں اور جان لیں کہ اگر ہمارے پاس ابدی زندگی ہے صرف تب ہی ہم اب تک جئیں گے، there's only one form of اور صرف ایک ہی قسم کی ابدی زندگی ہے اور وہ ابدی خدا کے ساتھ ہے. God. And the eternal اور وہ ابدی خدا ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوا. Christ, our Lord, یہی اس واحد اور اس اندیکھے خدا کا انسانی بدن کے اندر صرف یہی مکاشفہ اور ظہور ہے. of the invisible God in human form, اور and that is in Jesus Christ. جو ہمارے خداوند یسوع مسیح اور نجات دہندہ میں ہے، صرف وہی اکیلا ایسا تھا جو کہہ سکتا تھا اگر تم نے مجھے دیکھا ہے تو تم نے باپ کو دیکھا. Beloved, عزیزو، please, مہربانی سے یہ سنیں، we're living ہم ایک بڑے خاص وقت میں رہ رہے ہیں. time. We call ہم اس وقت کو کہتے ہیں، یا بلکہ بائبل اسے اخیر زمانہ کہتی ہے، and the last اور یہ áخری پکار تمام روئے زمین پر جاری ہے. to all the earth. Why did God give the possibility? خدا نے ایسا کیوں ممکن کیا کہ تمام قوموں تک ہماری رسائی ہو؟ تمام قومیں، حتیٰ کہ جو عبادتیں ہم ہر پہلے اتوار that we do have here اور ہفتہ کو کرتے ہیں، first
ہر مہینے میں Saturday. وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں. ہر مہینے یہ باتیں تمام دنیا میں پھیل جاتی ہیں. Even these meetings are آن لائن read all over 88 مختلف قوموں کے اندر اور 13 مختلف زبانوں میں دنیا کے اوپر لوگ 80 ان عبادات میں شرکت کرتے ہیں. in انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. on earth. They participate in our خدا کے شاندار کلام کو سنتے ہیں. by internet, listening to the wonderful word of God. This is یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ آج سے 100 سال قبل یا 50 سال قبل نہیں ہو سکتا تھا. یہ ممکن نہیں تھا. that the word مگر اب یہی خدا کا کلام of Jesus یسوع مسیح کی حقیقی خوشخبری as a witness to تاکہ all تمام قوموں کے لیے گواہی ہو. same time the everlasting gospel is being اس کے ساتھ ابدی خوشخبری کی منادی ہوئی تاکہ گواہی ہو, تاکہ تمام قوموں میں سے چنیدہ لوگوں کو باہر نکالا جائے. and as I جیسے کہ میں اکثر دلہن اور دلہا کی علامت میں کہتا ہوں, in bridegroom all باقی سب اپنی اپنی راہوں پر چلتے رہیں گے, ways مگر مسیح کی دلہن کلیسیا of Christ صرف اپنے دلہا کا کلام سنتی ہے. of the bridegroom خدا کے کلام کے ساتھ صف آرا ہوتی ہے. in the صرف ایک واحد سچے خدا پر ایمان رکھتی ہے, نہ کہ 2 یا 3 یا 4 مختلف شخصیتوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی طاقت کو شیئر کرتے رہتے ہیں. Son is God, the Holy Spirit کہتے ہیں کہ باپ خدا ہے, بیٹا خدا ہے, روح القدس خدا ہے, باپ ابدی ہے, بیٹا ابدی ہے, روح القدس ابدی ہے. are not یہ چیزیں خدا کے کلام میں نہیں ملتی. ایک مرتبہ بھی کلام مقدس میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. Holy Bible. جیسے خدائے بیٹا The Son, not one ایک time, دفعہ بھی نہیں, only the Son of God. صرف خدا کا بیٹا. One time is it mentioned, God, the Holy Spirit. خدائے روح القدس ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں ہے, ایک دفعہ بھی نہیں. خدائے روح القدس, او Beloved, the time has come. یہ تو خدا کا روح یا روح القدس ہے. Teachings. But beloved, I say, عزیزو, وقت آ گیا ہے. to know the true Bible, ہم ان تعلیمات کی تفصیل میں نہیں جا سکتے, to serve you. مگر عزیزو میں یہ دوبارہ کہتا ہوں, اگر آپ بائبل کی اصل تعلیمات کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. God's time for ہماری کتابیں ساری دنیا میں اور مختلف زبانوں کے اندر بغیر کسی معاوضہ کے مفت بھیجی جاتی ہیں. یہ خدا کا وقت ہے اپنے لوگوں کے لیے. یہ آخری پکار ہے. جو فیصلہ آپ اب کریں گے وہی ابدیت میں آپ کے ساتھ جائے گا. اس لیے مہربانی سے پکے یقین کے ساتھ خدا کے کلام کو اسی طرح مانے جیسے وہ لکھا ہے. ایک خداوند, ایک ایمان, ایک بپتسمہ, یہی ہم سمجھتے ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وقت آ گیا ہے, وقت پورا ہو گیا ہے. fulfilled. The last آخری پیغام جاری ہے falls. And we اور ہمیں اس کے ساتھ صف آرا ہونا ہے. we ہمیں اعمال کی کتاب کو پڑھنا چاہیے. must ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے پیغام میں کیا منادی ہوئی, اور اسی طرح آخری پیغام میں بھی منادی ہونی چاہیے. also. As the جس first طرح پہلا بپتسمہ ہوا تھا, آخری بھی ہونا چاہیے. and with you اور ہمارے پاس سارے گواہ ہیں. the witnesses who have ہمارے پاس پطرس یروشلم میں ہے, ہمارے پاس فلپس سامریا میں ہے, اعمال 8واں باب. again have all these men of ایک دفعہ God پھر یہ سارے مرد خدا رسولی زمانہ کے اندر ہمارے پاس ہیں. to God, back to خدا کی طرف واپس لوٹیں, اس کے کلام کی طرف واپس لوٹیں, تاکہ ایمان لائیں جیسے ہمارے خداوند نے کہا, اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے جیسا کلام میں لکھا ہے. denominations or churches. یہی بات ہے, نہ کہ وہ مانے جسے فرقے یا کلیسیا یا کوئی اور کہتا ہے, بلکہ وہی مانے جو کلام کہتا ہے. We all find grace. خدا کے فضل کی نگاہ ہم سب پر پڑے, ہم سب احساس کریں, یہ ہمارا وقت ہے, بلاوے کا وقت, تیاری کا وقت, بحالی کا وقت. یہ آپ کے لیے خدا کا وقت ہے. This is اس عظیم موقع کا فائدہ اٹھائیں تاکہ خدا کے ساتھ اور اس کے بیش قیمت کلام کے ساتھ صف آرا ہو جائیں. to line up
with God. خدا کی مرضی میں شامل ہونے کے لیے آپ کو خدا کے کلام کے اندر رہنا چاہیے، The will of God, you must be اور in صرف the word of اگر God. آپ خدا کے کلام کے اندر ہیں تو پھر آپ خدا کی مرضی کے اندر بھی ہیں، You're in the will of God, and اور sanctified آپ کی تقدیس in the سچائی سے ہوئی Lord ہے۔ God bless you and be with you. خداوند خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔